اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس دنیا میں بہت سے ایسے ظالم، متکبر اور جابر حکمران گزرے ہیں جنہوں نے اللہ و تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننے سے انکار کیا اور اللہ رب العزت کی وحدانیت سے انکاری ہوئے۔ انہی بدبخت حکمرانوں میں ایک فرعون بھی تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی سلطنت عطا کی تھی۔ جب فرعون تخت پر بیٹھا تو اس میں تکبر آ گیا اور اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا اور یہ بدبخت لوگوں سے کہنے لگا کہ میں تمہارا رب ہوں، تم میری عبادت کرو۔ اور جب اس کا غرور اور تکبر حد سے بڑھ گیا تو اللہ و تبارک و تعالی نے اس کو دریا میں غرق کر دیا اور اس کو قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ ناظرین محترم، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ ناظرین محترم، مصر کا جو بھی بادشاہ بنتا اس کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ تقریباً 23 فرعون آئے ہیں اور ہر فرعون کا زمانہ 100 سال کا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو فرعون تھا اس کا نام ولید بن مصعب بن رضیان تھا۔ ناظرین محترم، جب فرعون تخت پر بیٹھا تو اس میں غرور آ گیا اور یہ متکبر ہو گیا اور یہ بدبخت تکبر اور غرور میں آ کر خود کو خدا سمجھ بیٹھا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو۔ لوگ ڈر کی وجہ سے اسے سجدہ کرنے لگے جس کو دیکھ کر وہ بدبخت بہت خوش ہوتا تھا۔ ناظرین محترم، بنی اسرائیل جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اجداد میں سے تھے اور جن کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت کے فرعون سے ایک ٹکڑا زمین خرید کر یہاں پر بنی اسرائیل کو آباد کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوی کی اولاد میں سے تھے۔ ناظرین محترم، بنی اسرائیل اپنے آباء و اجداد کے مذہب پر قائم رہے اور انہوں نے فرعون کو خدا ماننے سے انکار کر دیا جس کی وجہ سے فرعون ان پر بہت ظلم کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ فرعون کو خواب آیا کہ آسمان سے ایک تارا ٹوٹ کر اس کے محل پر گرا اور پھر محل کو آگ لگ گئی۔ وہ گھبرا کر اٹھا، وہ بہت پریشان ہوا اور صبح ہوتے ہی تمام نجومیوں اور کہنوں کو بلایا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ فرعون کے بڑے نجومیوں اور کہنوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل خاندان میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ خواب کی تعبیر سننے کے بعد فرعون نے یہ حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اسے مار دیا جائے۔ فرعون کے اس اعلان کے بعد بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا اسے مار دیا جاتا تھا، بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ 1 سال کے اندر اس بدبخت نے 12,000 بچوں کو ذبح کیا۔ فرعون کے درباریوں نے کہا اگر سب لڑکوں کو مار دیا گیا تو آپ کی خدمت کے لیے بچے کہاں سے ملیں گے؟ درباریوں کے اصرار پر فرعون نے یہ فیصلہ کیا کہ 1 سال لڑکوں کو ذبح کیا جائے اور 1 سال چھوڑ دیا جائے۔ اتفاق سے ذبح کیے جانے والے سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی ماں حاملہ تھیں۔ بچے کی ولادت کا وقت جب قریب آیا تو اللہ و تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تہ خانہ میں چلی جائیں۔ ناظرین محترم، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تہ خانے میں گئیں اور جب بچے کی ولادت ہوئی تو دیکھا کہ لڑکا پیدا ہوا ہے تو وہ گھبرا گئیں۔ یہ سال تو مارا جانے والا ہے، ان کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے تھا، ڈر گئیں کہ میرا بچہ مارا جائے گا۔ تو اللہ و تبارک و تعالی نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ایک لکڑی کا صندوق لو اور بچے کو اس میں ڈال کر دریا میں بہا دو۔ بھلا کوئی ماں کیسے اپنے بچے کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے؟ اللہ و تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهِ، ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا۔ ماں نے بچے کو صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دیا اور اپنی بڑی بیٹی کو کہتی ہیں کہ دیکھتی رہو کہ یہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو بڑی بہن تھیں وہ دیکھتی ہوئی جا رہی تھیں۔ صندوق بہتے بہتے باغیچے کے کنارے جا لگا۔ وہ باغیچہ فرعون کا تھا اور فرعون کی بیوی شام کے وقت ٹہلنے کے لیے وہاں آیا کرتی تھی۔ وہ اپنی کنیزوں کے ساتھ وہاں آئی تفریح کے لیے تو صندوق کو باغیچے کے کنارے لگے دیکھا۔ اپنی کنیز کو اٹھانے کے لیے کہا تو کیا دیکھتی ہیں کہ نہایت ہی خوبصورت بچہ صندوق کے اندر آرام سے لیٹا ہوا ہے۔
فرعون کے گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا۔ فرعون کی بیوی نے بچے کو اٹھا لیا اور کہا کتنا حسین بچہ ہے۔ ناظرین محترم، فرعون کی بیوی بچے کو محل میں لے آئیں اور فرعون سے کہا کہ ہم اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، ہو سکتا ہے بڑا ہو کر یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ فرعون یہ دیکھ کر ڈر گیا۔ ناظرین محترم، فرعون اپنی بیوی سے کہنے لگا کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں جو میری سلطنت کو ختم کرے گا۔ فرعون نے بچے کو قتل کرنے کا حکم دیا تو بیوی نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو بنی اسرائیل کے خاندان میں پیدا ہوگا، یہ کسی دریا سے بہتا ہوا آیا ہے، پتہ نہیں کون سے ملک سے آیا ہے۔ لہٰذا بیوی کے اسرار پر فرعون مان گیا۔ ناظرین محترم، جب بچہ بھوک کی وجہ سے رونے لگا تو بہت سی عورتوں کو دودھ پلانے کے لیے بلایا گیا، لیکن اس نے کسی کا دودھ نہ پیا۔ تب موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، ناظرین محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کہنے لگی کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ میں تمہیں ایک ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے رہنے والے تمہارے بچے کو پالیں اور اس کے ساتھ بہترین سلوک کریں؟ یہ کہہ کر وہ اپنی والدہ کو دربار میں لے آئیں۔ بچے نے فوراً ہی دودھ پینا شروع کر دیا اور آرام سے دودھ پینے لگا۔ ناظرین محترم، یوں اللہ و تبارک و تعالیٰ کے فضل سے آپ اپنی ماں کے پاس آ گئے۔ اس طرح آپ نے فرعون کے محل میں پرورش پائی۔ ناظرین محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہو گئے تو اللہ و تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور ایک اللہ پر ایمان لانے کو کہا تو فرعون غضبناک ہو گیا، تو اس بدبخت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ ناظرین محترم، جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام حکم خداوندی سے اپنی قوم بنی اسرائیل کو رات کی تاریکی میں لے کر دریا کے کنارے پر پہنچے اور جب فرعون کو علم ہوا تو فرعون بھی اپنا لشکر لے کر بنی اسرائیل کو اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے ان کے پیچھے دریا تک پہنچ گیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا اے موسیٰ، اب ہم کو کون بچائے گا؟ آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا فکر مت کرو، اللہ و تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ و تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پتھر پر مارا تو دریا شق ہو گیا اور درمیان میں رستہ بن گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریا کے اس پار پہنچے، فرعون بدبخت بھی اپنا لشکر لے کر ان کے پیچھے آیا۔ جیسے ہی دریا کے درمیان میں فرعون کا لشکر پہنچا تو دریا کا پانی آپس میں مل گیا اور فرعون بدبخت اپنے لشکر کے ساتھ دریا میں غرق ہو گیا۔ ناظرین محترم، یہ تھا وہ فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو نیست و نابود کر دیا اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔